میرے عزیز بھائی تم کو سلام پہنچے، بعد از سلام میرا تم کو پیام پہنچے۔ تم کو بہت مبارک کعبے کی ہو زیارت، قابل ہے رشک کے جو تم کو ملی سعادت۔ جتنا بھی فخر تم کو محسوس ہو وہ کم ہے، بس میں نہیں کسی کے اللہ کا کرم ہے۔ ایک کام تم سے میرا اگر کرو تم، بھولو نہ عمر بھر میں احسان اگر کرو تم۔ مجھ کو بھی یاد رکھنا شام و سحر دعا میں، کعبے کے پاک در پر عرفات میں مینا میں۔ پردے سے تم لپٹ کر آنسو بہا کے کہنا، کعبے کے پاک در پر سر کو جھکا کے کہنا، تو نے مجھے بلایا تیرا بہت کرم ہے۔ ایک اور مضطرب ہے جو مبتلا غم ہے، بے تاب ہو رہا ہے، اس کو بھی تو بلا لے۔ دنیا سے دل ہٹا کر اپنا ہی تو بنا لے۔ دن رات جا کے زمزم تم بار بار پینا، میری طرف سے بھی تم 2-4 بار پینا۔ للہ میری جانب سے بھی طواف کرنا، آنسو جو چند نکلے نظر غلاف کرنا۔ ایک تو حج پہلے بہت مشکل تھا، اب آسان ہو گیا، لیکن جو مشکلیں پہلے نہیں تھی اب آ گئی ہے۔ پہلے گرمی بہت تھی، آپ کو جو ہے ساتھی بس پر یہاں سے وہاں جانا پڑتا تھا، اب اے سی بسیں آ گئی، حرم شریف میں اے سی نہیں تھی۔ لیکن دوسری جو ہے مشکلات آپ کو اب آئیں گی۔ پہلے طواف 20 منٹ میں ہوتا تھا، اس کے بعد طواف آدھے گھنٹے میں ملے گا۔ اب آپ کا طواف آدھے گھنٹے میں بھی نہیں ہوگا۔ ایک نارمل طواف کے لیے آپ کو کم از کم 1 گھنٹہ 10 منٹ چاہیے۔ کیوں؟ مطاف میں آپ کو حاجی اگر ہیں، اگر احرام میں نہیں ہے تو آپ کو جانے نہیں دیں گے، فرسٹ فلور پہ بھیجیں گے۔ ایک بات آپ کے ذہن میں رہے، جیسے ابھی ہمارے یحییٰ صاحب نے بتایا، ہر جگہ لوگ بھیڑ لگاتے ہیں۔ حج نام ہی ہے، وہاں پر جو ہے نا لوگ بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، ہر جگہوں پر بھیڑ ہوگی۔ طواف میں بھیڑ ہوگی، سعی میں بھیڑ ہوگی، مینا میں بھیڑ ہوگی، مزدلفہ میں بھیڑ ہوگی، عرفات میں بھیڑ ہوگی، سفر میں ہر جگہ پر بھیڑ ہوگی۔ اور اس وقت سب سے زیادہ مشکل جو ہے بھیڑ کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ سفر میں جو جا رہے ہیں اپنے ساتھ جو کچھ چیز لے جائیں، لیکن صبر بہت ساتھ میں لے جائیں۔ سب سے زیادہ آپ کو ساتھ میں لے جانے کی جو چیز کی ضرورت ہے وہ صبر کی ہے۔ موقع موقع پر، قدم قدم پر آپ کو جو ہے صبر کرنا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا۔ کوئی اپنا ساتھی آپ کے ساتھ الٹا کر بیٹھے، آپ کو برداشت کرنا ہوگا۔ ہر ایک ساتھی کا آپ کو جو ہے خیال رکھنا ہوگا۔ جلد بازی کسی کام میں اچھی نہیں ہے۔ العجلۃ من الشیطان، کہا گیا کہ جو ہے جلد بازی جو شیطان کا کام ہوتا ہے۔ کہیں پر آپ جلد بازی نہ کریں۔ مینا میں رمی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جلد بازی نہ کریں، اطمینان کے ساتھ ہر کام کو کیجیے۔ اور اتنی بڑی بھیڑ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ 4-5 دن کے اندر جو حج کے ایام ہوتے ہیں خاص طور سے سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کام کرا لیتا ہے۔ نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ گھبرانے کی ضرورت ہے۔ اس زمین کی تقدس، وہاں پر قدم رکھتے ہی اللہ کی طرف سے وہ قوتیں اندرونی انسان کے اندر آ جاتی ہیں۔ جو بڑے بوڑھے ہیں، چل نہیں سکتے، مشکل ہوتی ہے، لیکن عجیب و غریب ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ صبر اور برداشت خاص طور سے اس سفر کے اندر ساتھ میں رکھیں۔ اپنے ساتھیوں کا پورا سب لوگوں کا خیال رکھیں، سب سے زیادہ اپنا خیال رکھیں آپ، اور آپ کی جو اہلیہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے بچے ہیں، والد ہیں، اپنے لوگوں کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ سامان وغیرہ میں عام طور پر بیگ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، اپنا سامان خود اٹھائیں، آپ دوسروں کو سامان اٹھانے کی فکر نہ کریں۔ اپنی دوسروں کے سامان کو اٹھانے کی فکر میں اپنا سامان چھوڑ دیتا ہے۔ اپنے سامان کی آپ ہر جگہ فکر رکھیں جہاں بھی آپ کو اترنا ہے۔ پہلے حج کے ساتھ کفن کا کپڑا بھی لے جاتے کہ شاید واپس آئیں گے یا نہیں، وہ بات نہیں رہی۔
حج بہت آسان ہے, بس اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے, کچھ اویئرنیس کی ضرورت ہے, کچھ بیداری کی مہم چلانے کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ ویکسین کا معاملہ تھا, ہم کو بہت تکلیف ہوتی تھی, کاروبار میں ہم لوگ جاتے تھے, سب ہوتا تھا. بہرحال آج جو کیمپ ہمارے یحییٰ نقویٰ صاحب ان کے بھائی اور انہوں کی طرف سے ہم کو یہ موقع ملا. بہرحال ہم سینٹر حج کمیٹی کو لیٹر ڈالے تھے, بہرحال ہم کو آج موقع ملا. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہر سال بھی انشاءاللہ ہم کو موقع دے دیں. یا آپ جو حج کے لیے جا رہے ہیں پلیز بٹکل کے لیے, بٹکل جو میرا بھی گاؤں ہے, آپ سب کا گاؤں ہے, بہت لوگوں کا تو گاؤں ہے. یہ بہت پیارا شہر ہے اور جو لوگ یہاں کے لوگ ہیں, یہاں کا جو گاؤں ہے مجھے بہت پیار ہے ان دونوں سے. تو بٹکل کے پیس کے لیے, ساری دنیا کے پیس کے لیے, بٹکل کے پیس کے لیے ان پرٹیکولر پلیز پرے, اینڈ آپ سب دعا میں ہم کو بھی یاد کریے. تھینک یو سو مچ. دوسری بات میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ حج کو جا رہے ہیں تو آپ کا وقت پورا کا پورا عبادت میں لگنا چاہیے. حرم شریف میں آپ کعبے کو نہیں دیکھ سکتے, حرم شریف میں بیٹھے ہوئے, تو یہ بھی وقت آپ کا کیا ہے, عبادت میں لگا ہوا ہے. تو آپ ذہن میں ایک اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں, مجھے ایک دن میں اتنی نمازیں پڑھنی, اتنی سنت پڑھنی, اتنا قرآن مجید پڑھنا, اتنی دیر دعائیں کرنی ہے. اب دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہے, ہر آدمی کی قبول ہوتی ہے, ہر جگہ قبول ہوتی ہے, لیکن حرم شریف میں دعا خاص کر قبول ہوتی ہے. اور ہر نماز, اذان اور نماز کے دوران, جماعت کے دوران جو وقفہ رہتا ہے, لوگ بیٹھے رہتے ہیں, انتظار کرتے ہیں, یہ وقت بھی دعا کی قبولیت ہے. بین الاذانین فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. تو آپ حج کو جا رہے ہیں, آپ سے امید رکھتے ہیں, ہم سے امید رکھتے ہیں, لوگ ہم کو دعا کریں گے, تو جتنے لوگ آپ کے رشتہ دار آپ کو یاد آئیں, سب کا نام لے کے دعا کیجیے, تو آپ کی دعا آدھے گھنٹے سے کم نہیں ہوگی. جو شخص حج کرے اور فسق و فجور سے, بے حیائی سے محفوظ رہے, اپنے حج کو بچا کر بدعات و خرافات سے دور ہو کر اگر کوئی حج کر رہا ہے, تو اس کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, رجع کیوم ولدتہ امہ, وہ حج سے ایسے لوٹے گا گویا کہ اس کی ماں نے اسے آج جنا ہے. پھر اس حج کے واپسی کے بعد اس کی ایک نئی زندگی ہوگی, نام اعمال بالکل سفید صفحات ہوں گے جس میں نئی زندگی کی شروعات کرنی ہے. ابھی ہمیں 2-4 روز پہلے ہمارے یہاں مسجد میں جو ہے جماعت کی طرف سے انتظام ہوا تھا حجاج کو مسائل سے واقف کرنے کا. ایک اور پروگرام ابھی جامع مسجد کی طرف سے جو ہے ابھی منعقد ہونے والا ہے. آپ جو حضرات شریک نہیں ہوئے, ہم ان سے کہیں گے کہ وہاں جا کر آپ سیکھیں اور معلومات حاصل کریں. حج میں جانے سے پہلے, کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آدمی جب تک اس کی معلومات حاصل نہیں کرتا, اس کام کو صحیح ڈھنگ سے انجام نہیں دے سکتا. اس لیے معلومات ضرور حاصل کریں. وہاں جانے کے بعد بھی آپ سے یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی کام کرنا ہے, کام کرنے سے پہلے مسئلہ معلوم کریں, کام کرنے کے بعد مسئلہ معلوم نہ کریں. کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں, پھر بعد میں معلوم کرتے ہیں, پھر بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ ہم سے جو ہے دم لازم ہوا. ایسا نہیں, کوئی کام کرنا ہے, اس کام کے کرنے سے پہلے آپ جو ہے اپنے علماء سے, وہاں کے علماء سے مسئلہ معلوم کریں اور پھر مسئلہ جان کر کے آپ ان اعمال کو انجام دیں. خوش نصیب لوگ ہیں, آپ کو موقع ملا, اللہ کا شکر ادا کیجیے آپ بس. اور چھوٹا موٹا معاملہ ہے تو آپ تھوڑا ایڈجسٹ کر کے لے کے جانا پڑے گا آپ کو. اور انڈیا گورنمنٹ سے بھی بہت سارے سہولتیں بھی دی ہے, تھوڑا پرابلم بھی ہوتے ہیں, تھوڑا اس کو سنبھال کے لے کے جانے. اور یاد رکھیں, آپ یہاں حج پر نکل رہے ہیں تو میں ابھی سے یہ بات کہتا ہوں, اس کو غور سے سنیں. آپ کا حج قبول ہوا ہے یا نہیں, آپ کا یہ عمل اللہ کے پاس مقبول ہے یا نہیں, اس کو آپ جاننا چاہتے ہو تو خود آپ فیصلہ کر سکتے ہو کہ آپ کا حج مقبول ہے یا نہیں. آپ اگر اس حج کے سفر کے بعد پہلے سے زیادہ اپنے اندر تبدیلی لائیں, اس حج کے سفر کے بعد آپ اللہ سے اور قریب ہوں, نمازوں کے پابند ہوں, عبادات میں شوق کا مظاہرہ کریں اور معاملات میں پہلے سے بہتری کا ثبوت دیں. رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ اور چال چلن اس میں تبدیلی آئے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا حج مقبول ہے, آپ کا حج مقبول ہے. اگر اس سفر کے بعد اگر آپ پہلے سے زیادہ بگڑ گئے, نمازوں کی پابندی نہیں ہے, سفر حج سے واپسی کے بعد مسجدوں سے آپ کا تعلق نہیں ہے, لوگوں کے ساتھ معاملات
میں آپ کچے ثابت ہو رہے ہیں, پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا سلوک بہت ہی غلط ہے اور عبادات میں آپ پیچھے ہیں, تو آپ فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کا جو یہ حج ہے یہ حج قبول نہیں